بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یہ خبر مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ کیا مسلمان ایک ہوں گے یا آپس میں اسی طرح لڑتے رہیں گے؟ ایک ہو کے طاقت سے دشمن کا مقابلہ کریں گے یا اسی طرح علیحدہ علیحدہ رہ کے کمزور رہیں گے؟ دوستو، اسرائیل نے اپنی فوج میں پیش رفت کی اور اسرائیل نے اپنی فوج میں ایک نئی ٹکڑی بنائی ہے، اور یہ نئی ٹکڑی جو اسرائیل نے اپنی فوج میں بنائی ہے، اس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کے دوران اسرائیل کے فوجیوں نے ان نئے کیڈٹس کو یہ کہہ کے پکارا کہ تم سب لوگ ایک عظیم مشن پر ہو، اور اس عظیم مشن کے لیے تم لوگوں کو چنا گیا ہے۔ اور اسرائیل نے کہا تم مسلمانوں سے اس سرزمین کو پاک کرو۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا بیت المقدس ایک پاک سرزمین ہے اور اس پاک سرزمین کو مسلمانوں سے پاک کرنا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ اس پاسنگ آؤٹ پریڈ کے اندر یہودیوں کے علماء بھی شامل تھے، یعنی کہ وہ لوگ جو یہودیوں میں علماء کے منصب پر فائز ہیں، وہ لوگ بھی شامل تھے۔ اور ان کے بڑے عالم نے ان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ دجال تب تک نہیں آئے گا جب تک مسلمانوں کے خون سے یہ زمین پاک نہ ہو جائے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ مسجد اقصیٰ کو منہدم کر کے، یعنی کہ مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے یہاں پہ ہمارا تھرڈ ٹیمپل قائم ہوگا، تبھی دجال کا ظہور ہوگا۔ یعنی اسرائیل اس وقت کھلم کھلی تمام مسلمان ممالک کو دھمکی دے رہا ہے، اور اس کا جواب کسی ایک ملک کی طرف سے بھی نہیں دیا جا رہا۔ دوسری طرف اسرائیل کو بڑا دھچکا لگا ہے، اور یہ دھچکا کسی اور ملک کی طرف سے نہیں بلکہ اسرائیل کے اپنے دوست ملک برطانیہ کی طرف سے لگا ہے۔ اور برطانیہ کے اوپر بھی دوستوں بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ برطانیہ بھی وہ ملک ہے جو پل میں کچھ اور پل میں کچھ ہوتا ہے۔ دوستوں، برطانیہ نے ایک بیان دیا، اور یہ بیان برطانیہ نے انٹرنیشنل پریشر میں آتے ہوئے دیا۔ برطانیہ نے کہا کہ اگر اسرائیل نے رافع پر حملہ کیا تو اسرائیل کو ہم جو ہتھیار دیتے ہیں، ہم وہ ہتھیار دینا بند کر دیں گے اور ان میں سے بہت سے ہتھیار میں کمی کریں گے۔ ابھی سوچنے والی بات یہ ہے کہ برطانیہ نے کہا اگر اسرائیل نے رافع پر حملہ کیا، یہاں پہ میں ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، اسرائیل نے رافع پہ حملے کرنے سٹارٹ بھی کر دیے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ اسرائیل بمباری کر رہا ہے اور اس سے بہت سے لوگ شہید بھی ہو رہے ہیں۔ لیکن برطانیہ ان تمام حملوں کو کسی کھاتے میں نہیں رکھ رہا، اور برطانیہ یہ بیان دے رہا ہے کہ اگر اسرائیل نے رافع پر حملہ کیا تو ہم پابندی لگائیں گے اسرائیل پہ، لیکن اسرائیل اس سے پہلے ہی رافع پر حملے کر رہا ہے۔ آخرکار پاکستان نے بھی ایران پاکستان گیس پائپ لائن کے پروجیکٹ پہ کام شروع کر دیا ہے۔ دوستو، یہ پروجیکٹ 1995 میں سٹارٹ کیا گیا تھا، اور 1995 کے بعد ہی ایران نے اس پروجیکٹ پہ کام کرنا شروع کیا، اور ایران نے اپنی طرف کی سائیڈ پہ ایک پائپ لائن بچھائی، اور وہ پائپ لائن ایران نے سستان تک بچھائی۔ اب دوسری طرف پاکستان نے گوادر سے سستان تک پائپ لائن بچھانی تھی، لیکن وہ وقت ایرانی انقلاب کا وقت تھا، اور تبھی ایران کے اوپر سینکشنز بھی لگی تھیں۔ اسی لیے پاکستان کے اوپر امریکہ اور اس کے علاوہ باقی ویسٹرن کنٹریز کا پریشر تھا، اسی لیے پاکستان نے اس پروجیکٹ پہ کام بند کیا، اور آج تک یہ منصوبہ رکا ہوا تھا۔ لیکن ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے ایران نے پاکستان کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر پاکستان اس پائپ لائن کے پروجیکٹ پہ کام نہیں کرتا تو ایران پاکستان کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے کے جائے گا، اور پاکستان کے اوپر $18 بلین کا ہرجانہ کرے گا۔ اور ایران کی اس دھمکی کے بعد پاکستان نے بھی اس پروجیکٹ کو سیریس لیا، اور پاکستان کی گورنمنٹ نے اس پروجیکٹ کے اوپر کام شروع کیا ہے، اور اس کے اوپر کام دوستوں بہت ہی تیزی سے جاری ہے۔ اور کچھ رپورٹس کے مطابق یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کو اس پائپ لائن کو گوادر سے لے کے سستان تک بچھانے پہ چائنا نے رضامند کیا ہے، اور اس کے اندر اب چائنا میڈیٹر کا رول نبھائے گا۔ دوستو، دوسری طرف پاکستان میں جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز، اسپیشلی ایکس جسے ہم ٹویٹر کے نام سے جانتے ہیں، ٹویٹر کچھ عرصے سے بند ہے اور اس پہ پابندی لگی ہوئی ہے، اور یہ خبر انٹرنیشنل میڈیا کی زینت بھی بنی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر اب امریکہ نے بھی رد عمل دیا، اور امریکہ نے کہا پاکستان جلد سے جلد ان پابندیوں کو ختم کرے اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جتنے بھی موجود ہیں انہیں پورے طریقے سے فعال کرے۔ دوسری طرف دوستو، ہمارے ہمسایہ ملک چائنا میں ایک نئی فوج سامنے آئی۔ دوستو، چائنا میں ہتھیار بنانے والی کمپنیز نے
اپنی پرسنل فوج بنائی۔ دوستو اس وقت چائنا میں 16 کمپنیز نے اپنی فوج تشکیل دی ہے، اور یہ 16 کمپنیز ہتھیار بنانے والی کمپنیز تھی جو اسلحہ بنا کے چائنا کو اور باقی بھی ملکوں کو دیتی تھیں۔ اب ان 16 کمپنیوں نے اپنی خود کی فوج تشکیل دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اس وقت چائنا میں ایک نہیں بلکہ 17 فوجیں موجود ہیں۔ ایک چائنا کی اپنی فوج، اس کے علاوہ 16 کمپنیز کی پرائیویٹ فوج، اور یہ 16 کمپنیز کی فوج چائنا کے ساتھ بھی کام کر سکتی ہیں جب چائنا کو ان کی ضرورت پیش آئے۔